اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 6 ہجری کو آخر چل رہو اور 7 ہجری کی شروعات ہو رہی۔ حدیبیہ سے واپسی ہے، ابھی 1 مہینہ پورا نہ ہوئے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر آن لگی کہ خیبر کا یہودی لڑائی کی تیاری کر رہا۔ آپ نے مدینہ سے یہودین کا 3 قبیلہ ان کی وعدہ خلافین کے مارے نکالا ہے۔ وہ مدینہ سے اندازاً 100 میل دور خیبر کا علاقہ میں جا بسا ہے۔ ہون پہلے ہی یہودی رہ رہا، کہی جاوے ہے کہ جب سو یہودی فلسطین سے نکالا ہے وہ جب سو ہونی خیبر میں آ بسا ہے۔ انہوں نے ہین فدق وادل کرا اور تیمہ بسا لی ہی۔ خیبر میں 7 وادی ہی، ان وادین میں اندازاً 100 جھرنا ہے اور پاس پہاڑی ہی پانی کی وجہ سے ہی ہریالی ہی۔ کھجورن کا باغ ہے، انجیر، نیمبو، انگورا، ترنج ان کا باغ ہے، یعنی ہین کا یہودی خوب کھاتا پیتا ہے۔ سلام ابن حقیق خیبر میں جا کے اپنا اوچھا پنہ دکھا تو باز نہ آئے۔ غطفان بہت بڑو قبیلو ہو، ان کے پہ گئے اور کہی کہ جے تم میرے ساتھ مدینہ پہ حملہ کرن کو چلو تو میں سدا مدہ تمن کو خیبر کی پیداوار کو آدھو دیتا رہوں گو۔ غطفان والان کے پہ 4000 لڑاکا بہادر ہے، وہ یہ سودا پہ راضی ہوگا۔ سلام کے بعد اسیر بن زرام یہودین کو سردار بنو۔ اسیر نے کہی موسو بڑان نے آج تک مسلمانوں کے خلاف جو کرو وہ میں کئی غلطی ہی یا ہمارے کامیاب نہ ہویا، اب کہ ہم مسلمانوں پہ اکٹھو ہو کے آپ حملو کریں گا۔ ات پت کا قبیلہ ان سے مل کے وانے بڑی فوج تیار کر لی ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ ایسی اطلاع آ رہی، اب آپ نے یقین نہ کرو کہ پہلے تحقیق ہونی چاہیے۔ آپ نے عبداللہ بن رواحہ بھیجو کہ خیبر جا کے صحیح خبر لا۔ حضرت عبداللہ کچھ آدمین کے ساتھ خیبر گئے اور آپ اسیر کا منہ سے ایسی بات سنی کہ یقین آگو کہ یہودی حملو کرن کو آ رہا۔ ات کو مدینہ میں منافقین یہودین کو مسلمان کی باتیں نے پہنچا کر رہا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقن کو سردار ہو، وہ نے خیبر والان کو پیغام پہنچایو کہ مسلمانن پہ حملو کرن کو آ جاؤ، ان سے بالکل بھی مت ڈرپیو۔ یہ مٹھی بھر تھوڑا سا آدمی ہاں، ان سے کہا ڈرپنو، ان کے پہ تو لڑن کے مارے ہتھیار تک نہ ہاں۔ غطفان قبیلو جاسو یہودی نے فوجی مدد لی ہی۔ ان کو ایک قبیلو ہو بنو فزارہ، وہ بھی یہودین کے ساتھ مل گو۔ آپ نے بنو فزارہ والان کو پیغام بھیجو کہ تم لڑائی میں شامل مت ہو، اپر بنو فزارہ والا باز نہ آیا اور آپ کی بات ماننا سے انکار کر دیو۔ صورتحال دیکھی آپ نے سوچی کہ بجائے یہودی حملہ کرن کو آواں، ہم باہر نکل کے آپ ان پہ حملہ کراں، کیونکہ آخری جنگ خندق میں مسلمان 20-22 دن تک اپنا ہی شہر میں قیدی بن کے رہ گا اور یہ بہت تکلیف دہ تجربہ ہو کہ گھر بار کی بھی فکر، آگے سے دشمنن کی بھی دہشت، باہر جا کے لڑنا میں بس اپنی جان دیکھنی پڑی ہی، بالغ بچان سے تو بے فکری رہ کری ہی۔ یا ہمارے آپ نے مدینہ میں سبا بن عرفت غفاری قائم امیر بنایا اور خیبر میں ہی نکل پڑا۔ یا سفر میں حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ ہی۔ خیبر کا غزوہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ غزوہ اسلام کو پہلو جہادی سفر یا غزوہ ہو، یا سو پہلے 3 جنگ اپنا دفاع کے مارے کری ہی۔ اللہ نے حکم بھیجو کہ جن نے حدیبیہ پہ بیعت رضوان کری ہی وہی صحابیہ میں شریک ہوا۔ حدیبیہ میں 1400 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہا۔ یا غزوہ میں 1600 کی تعداد ہی، 200 سوار ہا، باقی پیدل ہا۔ 20-22 صحابی بھی 20-22 صحابیہ بھی ہی۔ آپ تھوڑا غصے ہویا اور پوچھے تم کی آئی ہو؟
تو انہوں نے کہی کہ جنگ میں زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے میں مدد دیں گی اور تیر اٹھا اٹھا کے پکڑائیں گی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ بعد میں جب خیبر فتح ہو گو تو مال غنیمت میں ان بیربانین کو بھی حصہ دیو گئے۔ یا جنگ سے پہلے چھوٹی چھوٹی جھنڈی بنائی جا رہی۔ یا جنگ میں آپ نے خاص طور پہ 3 بڑا جھنڈا تیار کرایا۔ ایک جھنڈو حباب بن منذر کو دیو، ایک جھنڈو سعد بن عبیدہ کو دیو، اور ایک سفید دھوڑو جھنڈو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑھنی سے بنو ہو وہ حضرت علی کو دیو۔ گیل میں اسر پہاڑ اور صحبا پہاڑ کے پیسوں نکلا۔ عصر کے وقت ہی اترا، سبن نے ستو گھول کے پیا۔ خیبر کے نزدیک پہنچا تو وادی جری میں اترا۔ سانجھ ہو رہی رات کو آپ دشمن پہ حملہ نہ کرک رہا۔ آپ نے ہی نہیں ڈیرا لگایا۔ ایک جنگی سمجھ بوجھ رکھن والو صحابی حباب بن منذر وانے ہی رکنا کو مشورہ دیو کیونکہ او جگہ ہی جو غطفان والا اور خیبر والان کے بیچ میں ہی۔ وانے صلاح دی کہ جے ہمارا خیبر پہ حملہ کرنا کے وقت غطفان والا ہم پہ پیچھے سوا کے ہلو بول دیواں تو افراتفری ہو جائے گی۔ ہم ہین ہوئیں گا تو غطفان والا سو ہینی نمٹ لیں گا۔ آپ صلاح پسند آئی اور ایسے ہی ہوئو۔ خیبر پہ حملہ کے بعد غطفان والا آیا، اپر ہین مسلمانوں نے دیکھ کے ہینی سے بگت گا۔ مسلمانوں نے ہینی مسجد تیار کر لی اور آپ کا کہنے کے مطابق بڑو دستوں ہینی رہ گو اور ہین سو دستہ تیار ہو کے حملوں کرن جائیں گا۔ آپ جب کہیں اترتا تو دعا پڑھتا، اے اللہ ہم تو سو یہ بستی کی اور یہ بستی والان کی اور جو کچھ یہاں میں ہے واقعی بھلائی چاہاں ہاں، اور بستی کی برائی اور بستی والان کی برائی اور جو کچھ یہاں میں واقعی برائی ہاں ان سو پناہ چاہواں ہاں۔ یا سفر میں آپ نے مسلمہ بن اقوا کا چاچا عامر بن اقوا سے کہی کہ ہادی کا گیت سنا۔ عامر نے گیت سنایا، جو میں اللہ کی رحمت کی طلب اور اپنا گناہ کی معافی مانگی۔ آپ نے گیت سن کے فرمائی، یرحمک اللہ، اللہ تو پہ رحم فرمائے۔ حضرت عمر نے سن کے کہی، یہ جنگ میں شہید ہو جائے گو، اور ایسے ہی ہوئیو۔ اگلے دن خیبر پہ حملہ کرنا ہو۔ خیبر میں کل قلعان کی تعداد 810 تک ہی۔ کوئی کہوے ہے کل 8 قلعہ ہے۔ خیبر میں قلعان کی کل تعداد یا 8 ہی یا 10 ہی۔ کوئی کہوے ہے کہ کل 8 قلعہ ہے، کوئی کہوے ہے 10 قلعہ ہے۔ 3 4 قلعان کو ایک گروپ بنا رکھو ہو۔ قلعہ نائم، قلعہ نات، قلعہ حسن بن ماز، قلعہ حسن الزبیر، ان چاروں سو نتات کا قلعہ کہہ رہا ہے۔ حسوان نتات، حسن عبرانی میں قلعہ سو کہواں ہوں، حسون نتات یہ ان کو نام ہم چاروں کو۔ حسن شن، حسن البر، حسن ابی، ان تینوں سو شن کا قلعہ کہہ رہا ہے۔ حسون شن، حسن کموس تبری، حسن وتی، حسن السلام، ان تینوں سو کتبیہ کا قلعہ یا حصون کتبیہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے محمود بن مسلمہ فوج کو سردار بنایا اور ایک دستو قلعہ نتات پہ حملہ کرنا کے مارے بھیج دیو۔ آپ بھی حملہ کرنے والی فوج میں شامل ہے۔ باقی بڑی فوج رجی کے میدان میں حضرت عثمان کی نگرانی میں چھوڑی۔ محمود 5 دن تک حملہ کرتے رہے پر کامیابی نہ ہوئی۔ 5ویں یا 6 دن گرمی سے تھک کے محمود قلعہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے سستان بیٹھو تو اوپر سے کنانہ بن الحقیق وانے بڑو پتھر گرا کے صحابی شہید کر دیو۔ دستہ کی کمان محمود کا بھائی محمد بن مسلمہ نے سنبھال لی۔ شام تک خوب بہادری سے لڑو۔ سانج کو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ آئیو اور صلاح دی کہ ایسے تو قلعہ فتح نہ ہو رو، ایسو کراں ان کا درختن کاٹن لگ جاواں۔ یہودی اپنا درختن سو اپنا بالکن جیسو پیار کراں۔ آپ نے اجازت دے دی اور درخت کٹنا شروع ہوگا۔
अपर हज़रत अबू बकर आपके पे आए और कही कि मोहे तो यकीन है कि यह इलाका में हमारी जय होएगी, फ़तह होएगी, तो आखिर ये दरख्त हमारे पे ही आएगा, ये दरख्त रहेगा तो हमारा ही फ़ायदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात पसंद फरमाई और फ़ौजी रोक दिया कि दरख्त ने मत काटो। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने आप ही बताई कि वाको भाई शहीद हो गो। फिर आपने फरमाई कल मैं फ़ौज को झंडो वो आदमी को देऊँगो जासु अल्लाह और वाको रसूल प्यार करा हाँ, और वो अल्लाह और वाका रसूल से प्यार करे है। यह बात है सुन के बड़ा बड़ा साहबिन के दिल में शौक़ अरमान हुई हो कि कहा तो कल वाको नाम लियो जावे। हज़रत उमर नू कह करियो हो कि मोहे कदी भी हुकूमत की लंबरदारी की तमन्ना ना रही, अपर वारात मेरे दिल में बड़ी इच्छा ही कि कहा तो मेरो नाम लियो जावे। यही रात को फ़ौज की निगरानी हज़रत उमर के ज़िम्मे ही। वाने की यहूदी पकड़ लियो जो किला से निकल के फ़ौज इनके पे फिर रहो। कहा तो वो भी जासूसी के मारे यहूदी ने भेजो होवे, अपन मुसलमानों के हत्थे चढ़ गो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज से फारिग हुआ तो वह यहूदी से बातचीत करी। वह यहूदी ने अंदर की बात बताई कि आज रात यहूदी किला नतातसु अपना बाल करने और बैरबानी ने किला शन में भेज रहा और अपना माल असबाब है किला नतात में दफन कर रहा। आपने हज़रत अली बुलायो, वाकिया जंग में आँख दुख रही। आपने अपना मुबारक थूक हज़रत अली की आँखन पर लगायो। वाई वक्त अल्लाह का हुक्म सु आँख भली चंगी होगी। आपने अली सु कही, अली अल्लाह की गैल में जहाद कर, पहले उन्हन को इस्लाम की दावत दियो, बाद में जंग करियो। जे तेरा हाथन एक भी आदमी मुसलमान होगो तो ई लाल ऊटन सु घणो अच्छो सौदो है। किला नाम के मही हज़रत अली चलो या किला को मशहूर आदमी मरहब हो, जाका बारे में मशहूर हो कि वो अकेलो 1000 आदमी के बराबर ताकतवर है। वो मैदान में आयो तो ऐसे कि 2-2 ज़िरे पहन रखी ही, सर पे 2-2 खौद लोहा का रखा पड़ा है, 2 तलवार लटका रखी ही, नेज़ो हाथ में पकड़ रखो हो। वाको हुलियो तो हुलियो सामने वाला दहशत में गिर देवे, ऊपर से गुस्सा में भी फिर पड़ो हो। एक तो मुसलमानों ने वे कई दिनन से परेशान कर रखा है, उनका ही घर में कैद कर रखा है, ऊपर से वाको भाई हारिस पहले ही मारो जा चुको हो। वो गुस्सा में भरो मैदान में आयो और ई रिजेस पढ़ी, खैबर जाने है कि मैं हथियार सजान वालों बहादुर तजर्बेकार मरहब हूँ। जब लोगन को होश उड़ जावा हाँ तो मैं बहादुरी दिखाऊँ हूँ। मरहब का मुकाबला में आमिर बिन अकवा आयो। मरहब ने वापस तलवार चलाई, आमिर ने ढाल पे रोकी और अपनी तलवार मरहब की टांगन में ही चलाई। अपर आमिर की तलवार छोटी सी तेज़ी में आमिर की अपनी ही टांग पे लग गई और आमिर बाद में यही ज़ख्म से शहीद हो गो। आमिर के बाद हज़रत अली आप मरहब का मुकाबला पे आयो और रिजिस पढ़ी कि मैं हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर धरो, यानी गुस्सा वाला शेर। मैं अपनी तलवार से बड़ी बड़ी सखावत दे दूँ गो, मैं अपनी तलवार से बड़ी बड़ी सखावत दे दूँगो। मैं सख्त हमलों करन वालों बब्बर शेर हूँ, मैदान में हूँ। हज़रत अली ने एक तलवार ही चलाई कि मरहब की लोहा वाली टोपी है चीरती हुई वह का दांतन तक उतर गई, सिर का 2 टुकड़ा होगा। मरहब को एक और भाई यासिर आयो, ज़ुबैर बिन अल-अवाम ने ऊ मार दियो। मरहब की मौत से किला वालान का हौसला टूट गया, अपर फिर भी लड़ा। आम लड़ाई हुई और किलो फतह हो गो। दूसरी घाकू वाई दिन किला साहब हज़रत खुबैब बिन अल-मुंज़िर ने फ़तह कर लियो और हुन से जौ, खिजूर, छुआयरा, मक्खन, जैतून को रोगन, चर्बी और कपड़ा लत्ता घनी मिकदार में मिला। मुसलमानी फ़ौज जो ज़रूरत की चीज़न सु खान पीन में सु तंग हो रही, इतना कुछ पाके निहाल होगी। याई किला सु मंजनीक भी मिली, या सु अगले दिन नेतात को किलो फतह होगो। 3 किला फतह होगा। अब किला ज़ुबैर रह गो तो वो पहाड़ी टीला पे हो। ज़ुबैर नामी यहूदी ने बनाया हो, या हमारे या को नाम हिस्ने ज़ुबैर पड़ गो। 2 दिन के बाद एक यहूदी मुसलमानन का लश्कर में आयो और कही, तम चाहो 1 महीनों घेरो करी घेर के पड़े रहो, तम अंदर ना घुस सको।
میں تمن کو ایک بات بتاؤں کہ قلعہ میں اندر ایک خفیہ جگہ سے پانی چل رہا ہے، جا رہا ہے قلعہ کے اندر۔ تم وہ پانی روک دو تو اندر والا پریشان ہو جائے گا۔ مسلمان نے ایسے ہی کرو اور پھر اندر والا باہر آ کے لڑن پہ مجبور ہوگا۔ مسلمانوں نے وہ ہرا دیا، نو حصن نطاط کا چاروں قلعہ فتح ہوگا۔ یا کے بعد قلعہ حصن ابی پہ حملہ کرو۔ ہون سو 2 یہودی باری باری نکلا۔ ایک غزوان یہودی وہ حضرت حباب نے قتل کر دیو، دوسرو یہودی نکلو تو وہاں نے مسلمان شہید کر دیو۔ ابو دجانہ واقع وہیں گئے اور جاتے ہی واقع پام کاٹ کے وہ قتل کر دیو۔ پہلے تو حسن ابی والا نے خوب کوشش کری اور مسلمان روکی رکھا، اپر ان 2 یہودین کا قتل کے بعد اور حصن نطاط کی فتح کو حال سن کے ان پہ دہشت چھا گئی اور انہوں نے باہر آنا چھوڑ دیو۔ مسلمانوں میں سو ابو دجانہ آگے بڑھو اور باقی مسلمان وا کے ساتھ تکبیر کہتا ہوا یا قلعہ کی دیوارن پہ چڑھ گا۔ قلعہ والا بھگ گا۔ مسلمانوں کو یا قلعہ سو بکری اور کپڑا لتا اور گھنا سامان ملو۔ حصن ابی کی فتح کے بعد حصن البر وا پہ حملہ کرو۔ اندر سو قلعہ والا نے مسلمانوں پہ بہت تیر برسایا، ہین تک کہ مسلمانوں نے قلعہ صاحب سو ملن والی منجنیک سو قلعہ کی دیوارن پہ حملہ کرو اور نو ای قلعہ بھی فتح ہوگو۔ کموز قلعہ بھی 20 دن بعد فتح ہوگو۔ باقی 3 قلعہ والا نے صلح کی درخواست کری۔ فیصلو ای ہوئیو کہ یہودی بال بچان کے ساتھ علاقہ سو نکل جاواں، گھرن سو کچھ نہ لے کے جاواں، اور جے کائی نے کوئی چیز دبکائی تو واکو کوئی معافی نہ ہے۔ کنانہ بن ابی حقیق نے جان محمود بن مسلمہ پہ نطاط قلعہ سے پتھر گرا کے شہید کرو ہو۔ وانے اونٹ کی کھال میں اپنا روپیہ پیسہ زیور ہیرا جواہر بھرا اور ویران جگہ داب دیا۔ واکا ساتھ کا آدمی نے بھتیرے روکو کیسو مت کر، صاف مسلمانوں کو بتا دے، اپر او ناٹ تو رہیو۔ پھر بات کھل گئی اور او پکڑو گئے اور والو موت کی سزا دی گئی۔ غیر مسلمانوں نے مسلمانوں پہ الزام لگایا کہ مسلمان روپیہ پیسان کے مارے غیر مسلمان نے مارا ہاں، یا مارے انہوں نے کنانہ بن ابی الحقیق قتل کرو کہ وانے مال کائیں کو دبکایو۔ اپر حقیقت یہ ہے کہ کنانہ اور ایک اور یہودی بیربانی واکو بھی موت کی سزا دی گئی ہی۔ وہ عرب میں خون بہا کی پہلے سے موجود رسم کے اوپر دی گئی ہی۔ کنانہ پہ محمود بن مسلمہ کو خون ہو اور یہودی بیربانی سلام بن مشکم کی بیوی ہی۔ جب صلح ہوگی تو وانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پہ بلایا۔ آپ بشر بن برا خزری جی کے ساتھ کھان کو گیا۔ آپ نے ایک نوالو کھا کے ہاتھ روک لیو اور کھایو نوالو اگل دیو۔ وا میں زہر ملو پڑو ہو، اللہ نے آپ کو بتا دیو تو آپ نے ہاتھ روک لیو۔ اپر بشر شرمی میں کھا چکو کہ نبی سامنے بیٹھو ہے، نوالو اگلنو بے ادبی ہوئے گی۔ او زہر جسم میں پھیل گو۔ 3-4 دن بعد صحابی فوت ہوگو، شہید ہوگو۔ واقع خون بہا کے بدلے وہ یہودی بیربانی زینب قتل کری گئی۔ وانے پوچھنا پہ حامی بھی بھری کہ ہاں میں نے زہر ملایا ہو، کہ جے نبی ہوئے گو تو یا ہے زہر کو پتہ چل جائے گو، جے نبی نہ ہو سے تو ایسا آدمی سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہودی نے صلح کے بعد درخواست کری کہ ہماری زمینوں نے ہمارے پہ ہی رہن دو، ہم سال بعد تمن کو آدھا منافع دے دیکھ رنگا۔ آپ نے درخواست منظور کر لی اور ہر سال عبداللہ بن رواحہ خیبر کو کھنداتا کہ ہون سو آدھی پیداوار کو حصہ لیا۔ عبداللہ ہون جاتو فصل کا 2 حصہ کرتا، عبداللہ ہون جا کے فصل کا 2 حصہ نہ کرتو اور یہودین سو کہتو جب مرضی حصہ اٹھا لو۔ وہ بڑا حیران ہوتا اور کہتا زمین اور آسمان ایسا ہی انصاف سو کھڑا ہاں، قائم ہاں۔ خیبر کی لڑائی میں 93 یہودی مارا گیا اور 15 مسلمان شہید ہویا۔ یہودین کا بڑا سردار یا لڑائی میں مارا گیا، ان کی تو جیسے کڑی ٹوٹ گئی۔ فدق، واد القرا اور واد تیمہ بھی یہودین کا علاقہ ہے۔ فدق والا نے خیبر کی طرح صلح کی شرط مان لی۔ جب حضرت عمر نے اپنا زمانہ میں فدق سے یہودی بھگایا
तो उन्हनि को ज़मीन की कीमत दे के ज़मीन मुसलमानन के पे राख ली। वादिल करा छोटी मोटी झड़पन के बाद खैबर की तरियाँ शर्तन पे राज़ी हो गई। तीमा वादी वाला बगैर लड़े ही खैबर जैसी शर्तन पे आधी पैदावार देना पे राज़ी होगा। नु सारो खैबर फतह होगा। या गज़वा में पंजा वाला परिंदा गोश्त खोर परिंदा मुसलमानन पे हराम कर दिया। अल्लाह ने हिन हुक्म नाजिल हुई फरमाया कि पंजा वाला परिंदा मत खाओ। दरिंदा ना खाना हाँ लौंडिन के बारे में हुक्म नाजिल हुयो। चांदी और सोना की ख़रीदारी के मुतालिक हुक्म नाजिल हुयो। मत्ता भी बाज़ रिवायतन में ही हराम हुयो। या गज़वा में हुई बिन अख्तब यहूदी सरदार की बेटी सफ़िया वो भी माल गनीमत में आई। एक सहाबी दुहिया कल्बी ने अपने मारे लौंडी कनीज़ मांगी। आपने कही जो कैदी पैरबानी आई हाँ उनमें से पसंद कर ले। वाने सफ़िया पसंद कर ली। कई सहाबी ने कही ई सरदार की बेटी है या को दर्जो ऊँचो है यह नबी के मारे छोड़ दे तू और कोई पसंद कर ले। वाने ऐसे ही करी। आपने सफ़िया आज़ाद कर दी और फिर वासु आप निकाह कर लियो। नु सफ़िया बिनते हुई बिन अख्तब उम्मुल मोमिनीन बन गई। खैबर की फ़तह से बहुत सारा माल इकट्ठो हुयो। आपने वो माल 36 हिस्सा में तकसीम करो। 18 हिस्सा आपने मुल्क का इंतज़ाम के मारे रखा और 18 हिस्सा मुसलमानन में तकसीम कर दिया। आपने अपना हिस्सों भी 18 हिस्सान में सुही सब मुसलमानन के साथ लियो। 100 सुहिम मिकदार जो पैदल लड़ाई वाला लोग गया और सवारन को 200 सुहम मिला।